السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور میری سٹوریز کو لائک اور سبسکرائب کر رہے ہوں گے۔ آج میں آپ سے جو سٹوری کے بارے میں بات کروں گا وہ سٹوری بھی ہے اور ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ بھی ہے۔ اس کہانی کا عنوان ہے بیٹی کے ساتھ ناانصافی۔ یہ کئی طرح کی ہو سکتی ہیں، مگر جس ناانصافی کا میں بھی ذکر کر رہا ہوں وہ کہانی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے۔ یہ کہانی ہے غزالہ میڈم کی۔ انہیں غزالہ میڈم ہم کہتے تھے۔ خاتون کا نام غزالہ تھا، انمیرڈ تھی۔ جب ینگ تھی تو کافی خوبصورت تھیں۔ کئی رشتے آئے، درجنوں رشتے آئے، مگر ان کی والدہ منع کر دیا کرتی تھیں۔ والدہ اور بھائی ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی کیڑے نکالتے تھے، کیونکہ گھر کے حالات کچھ خاص نہیں تھے۔ غزالہ ٹیوشن پڑھایا کرتی تھیں، بہت اچھا میک اپ بھی جانتی تھیں، تو ایک اچھی خاصی آمدنی گھر میں آیا کرتی تھی۔ محنتی خاتون تھیں، بھولی بھی تھیں۔ وہ سمجھی نہیں کہ کہانی ان کے ساتھ ہو کیا رہی ہے۔ بیوہ اماں اپنے چھوٹے بیٹوں کی پرورش کے لیے بیٹی کی بلی چڑھانے پہ اتارو تھی۔ سوچ ان کے پیچھے یہی تھی کہ اگر اس کی شادی کر دی تو یہ آمدنی رک جائے گی۔ باپ مر چکا ہے، میں بیوہ ہوں، بچوں کو کہاں مکینک کیا چھوڑوں گی، کیا کھائیں گے، کیا کریں گے۔ مگر جیسی نیت ویسی مراد۔ غزالہ نے اپنی پوری جی جان ماری، مگر بچوں نے کوئی خاص پڑھائی نہیں کری، کوئی خاص کام نہیں کرا۔ چھوٹے موٹے راہ چلتا کوئی ضرورت لائق کام ہوا تو کر لیا۔ کسی کو شوبز کا بھوت چڑھا ہوا تھا، کسی کو ماڈلنگ کا شوق تھا، کوئی ایکٹنگ کے پیچھے پاگل تھا، کوئی کچھ تھا، کوئی سیاست کے اندر انوالو تھا۔ 3-4 لڑکے جن کے تھے، مگر ایک لڑکی ان سب لڑکوں پہ بھاری تھی، کیونکہ اس میں لگن، محنت اور ٹیلنٹ تھا، اور گھر کو یہی چلا رہی تھی۔ کئی رشتے آئے، لڑکی کی عمر آہستہ آہستہ نکلتی گئی۔ اس بیچ میں وہ اپنی محنت سے جمع کیے ہوئے پیسوں سے ایک پارلر بھی اسٹیبلش کر چکی تھی۔ اب رشتے آ کر اسے دیکھ کر ریجیکٹ کرنے لگے تھے۔ پہلے لوگ زور دیا کرتے تھے، بات ریجیکشن پہ شروع ہو گئی۔ لڑکی کو احساس ہوا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اس نے دبے لفظوں میں ماں سے بولا بھی کہ ماں فلاں رشتے میں اتنی برائی نہیں، فلاں تو ٹھیک ہے، فلاں تو ٹھیک ہے، لیکن ماں ہمیشہ دبا جاتی تھی بات۔ کچھ عرصے میں رضا الہی سے ماں کا انتقال ہو گیا۔ اب گیند آ گئی بھائیوں کے کورٹ میں۔ بھائی ماں سے بھی 4 ہاتھ آگے تھے۔ سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو کون چھوڑتا ہے؟ خیر، لڑکی کیونکہ شرمیلی، معصوم اور باکردار تھی، بھاگ بھوگ کے شادی کرنا، افیئر چلانا، یہ سب اس کے ڈکشنری میں تھا ہی نہیں۔ اس نے اپنے اماں اور بھائیوں پر بھروسہ کیا، اور ایک مشہور کہاوت ہے کہ بھروسہ تو ہوتا ہی توڑنے کے لیے۔ خیر، اب کیونکہ بھائی چھوٹا موٹا اپنے لائق کام کر لیا کرتے تھے، گھر وراثت کا تھا، بھائیوں کو شادی کے شوق چڑھنے لگے۔ ان کو اپنی بہن کی بالوں میں چاندی کے تار نظر نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے اس سب سے لاپرواہ ہو کے اپنی شادیوں کی فکریں شروع کر دی۔ اور کمال ہے اس بہن پہ کہ کس حد تک وہ بیوقوف بنی اور جان جان کے بنتی رہی۔ اس نے ان کی شادیوں میں فائنینسنگ بھی کری کہ جی بھائی کو 1 لاکھ دے دوں، 1.5 لاکھ دے دوں، کاروبار میں مدد کر دوں، جاب میں رشوت دے دوں، اس کو یہاں سیٹ کر دوں۔ اس نے بالکل ماں کے طور پر، جیسے ایک ماں قربانی دیتی ہے، ان نکھٹو نکمے بھائیوں کو اپنی زندگی ان پہ قربان کر دی۔ کرتے کرتے ایسے ہوتے ہوتے آخری بھائی کو بھی کمپیوٹر میں کوئی چھوٹی موٹی گریجویشن وغیرہ دلوا کے نوکری ووکری کروا دی۔ اب غزالہ میڈم سینئر ہو چکی تھی،
میک اپ میں، کاموں میں، عمر میں بھی 45-48 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد ظاہر بات ہے مرد اپنے سے چھوٹی عمر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لڑکی کی. 55 سال کا کوئی بڈھا آتا تو اس میں بھی کیڑے ہی نکلنے تھے. غرض غزالہ میڈم کا دل ہی اب اچاٹ ہو چکا تھا، دنیا سے بھی، خدمتوں سے بھی، اور شادی سے بھی. لاسٹ ٹائم تک غزالہ میڈم کو میں نے دیکھا تھک سی چکی تھیں، ٹوٹ سی چکی تھیں، مگر ان کے چہرے کی جھریاں یہ بتا رہی تھیں کہ بھروسہ اور وفا اور ڈیڈیکیشن فیملی کے لیے ایک حد تک ہونا ہی اچھا ہوتا ہے، نہ ہو تو یہ ہوتا ہے. اب اس بڑھاپے میں کون ان کی تیمارداری کرے گا؟ کتنے ان کے بھتیجے، کتنے بھتیجیاں خود بھائی میاں کی طرح خیال رکھ پائیں گے، اولاد کی طرح کیئر کریں گے؟ جنہوں نے زندگی بھر انہیں یوز کیا، استعمال کیا، وہ کیا خیال کریں گے؟ آخر تک ان کے احساسوں پہ نظر رکھیں گے، ان کی بنائی ہوئی پراپرٹی، بینک بیلنس. آنکھ اوجل پہاڑ اوجل. جس دن ان کی آنکھ بند ہوئی سب ان کے ساتھ ختم ہو جائے گا. اسٹوری پسند آئی ہو لائک سبسکرائب کیجیے گا، اور معاشرے میں ایسا کوئی کردار نظر آئے اس کی اصلاح کی کوشش بھی کیجیے گا. تھینک یو، شکریہ.